السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز محور پارہ نمبر 3، جس کا آغاز اللہ رب العزت نے اپنے اولو الفضل رسولوں کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، اور اسی طرح پارہ نمبر 3 کا اختتام مالک ارض و سما نے کفر پہ مرنے کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ آئیے پارہ نمبر 3 میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ ان تعلیمات کو اپنا لو جو انبیاء کرام لے کر آئے، ورنہ انجام ایسا بھیانک ہوگا کہ جسے برداشت کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 175 میں ارشاد ربانی ہے، فما اصبرهم علی النار، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ انبیاء و رسل کی تعلیمات دیکھیے، کس کس تعلیم کا ذکر کیا ہے مالک ارض و سما نے۔ پہلی تعلیم انبیاء و رسل کی مشترکہ تعلیم توحید کی تعلیم ہے، دعوت بھی توحید کی دعوت ہے، منہج مشن ایک ہے، دعوت ایک ہے۔ سیدنا ابراہیم کے بادشاہ سے مکالمے کو دیکھیے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، اور 100 سال کے بعد بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ کرنے کے انداز کو دیکھیے، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند اللہ۔ تو یہ انبیاء و رسل کی مشترکہ تعلیم توحید کی تعلیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 کے اندر ارشاد ربانی ہے، هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ بال سفید ہو چکے ہیں، کمر بوڑھی ہو چکی ہے، جھک چکا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے مانگتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں ارشاد ربانی ہے، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ تو دوسری تعلیم کیا ہے؟ دوسری تعلیم یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کو مانتا ہے، اللہ رب العزت کے پیغامات کو سمجھتا ہے، پیغام توحید کو دل میں جگہ دے کر یہ ذہن میں بات راسخ کرتا ہے کہ میرا اللہ، اس کو زوال نہیں ہے، ہر چیز کو زوال ہے، میرا رب جو ازل سے ہے اب تک رہے گا، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اکتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ یہ مخلوق ہے جو سوتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، شادیاں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں اور غمیاں بھی ملتی ہیں۔ میری رب ان صفات سے پاک وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی رب نے پیغام دیا ہے کہ لوگو جاؤ، رب کی کلام کتنی عظیم کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، اور ادب سکھا دیا کہ حلال مال کو پیش کرنا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ دوسرا ادب دیا فقراء و مساکین پہ خرچ کرنا، اور اسی طرح تیسرا ادب دیا مال پیش کیجئے، اخلاص کے ساتھ پیش کیجئے۔ البقرہ 272 میں ارشاد ربانی وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اخلاص کے ساتھ رب کی راہ میں مال کو پیش کیجئے۔ چوتھا ادب دیا کہ دن رات ہوں، خوشی غمی ہو، دونوں ہاتھوں سے دینے کو اپنے لیے سعادت جانیے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ دگنا اجر ملے گا۔ البقرہ
265 میں ارشاد ربانی وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، دوسرا فائدہ 700 گنا اجر مال خرچ کرنے کا ملے گا۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی 2 گنا اجر ملے گا، پھر 700 گنا اجر ملے گا۔ اور اسی طرح تیسرا فائدہ مکمل اجر کی سعادت اس کو حاصل ہوگی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، چوتھا فائدہ انعام خداوندی کا ذریعہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ پانچواں فائدہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے مال بھی رب کی راہ میں پیش کرنے کا حکم دیا، اولاد بھی رب کی راہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ کثرت سے دعائے خیر کرنا۔ پہلی دعا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ دوسری دعا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ انبیاء و رسل کی 5ویں تعلیم عظمت مصطفیٰ کو پہچاننے کی تعلیم ہے۔ پہلی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، دوسری تعلیم انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم تھی، اور تیسری تعلیم جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ قرآن مجید میں اپنے محمد مصطفیٰ کی عظمت کو پہچان لیجئے۔ صداقت کی بات ہو تو صداقت کی انتہا محمد ہو، عدالت کی بات ہو تو عدالت کی انتہا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سخاوت کی بات ہو تو سخاوت کی انتہا میرے محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ارشاد ربانی ہے نبوت کی بات ہو تو نبوت کی انتہا بھی محمد پر ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھ ناچیز کو اور آپ سب کو سامعین کو رسول اکرم کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ انبیاء و رسل کی ان خوبصورت تعلیمات کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم سیکھنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنے کی مال کے عرض و سماع ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح توحید کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ریشے ریشے میں راسخ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان